اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 13 سحر ہونے تک۔ پانی پانی بابا پانی۔ داؤد موبائل پر مصروف تھا۔ مریم کافی بنانے گئی ہوئی تھی۔ اچانک ذہنی غنودگی کے عالم میں بابا کو بلانے لگی تھی۔ داؤد فوراً اٹھا اور ذہنی کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی اس کے منہ سے لگایا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد ذہنی کو عجیب سا احساس ہوا تو سر اٹھا کر دیکھا اور یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ داؤد، مریم کہاں ہے؟ مریم کافی بنا رہی ہے۔ آپ پانی مانگ رہی تھی تو میں نے پلا دیا۔ ذہنی شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن میں تو ڈسٹرب نہیں ہوا ذہنی، داؤد گمبھیر لہجے میں بولا۔ داؤد کی مسلسل اپنی طرف دیکھتی آنکھیں ذہنی کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ذہنی نے اکتا کر بلینکٹ سر تک لے لیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ذہنی؟ داؤد ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نیند بھی آ رہی ہے مجھے، ذہنی اکتاتے ہوئے لہجے میں بلینکٹ سر پر لیے ہوئے بولی۔ ذہنی میں تمہیں بالکل فورس نہیں کروں گا، لیکن درخواست کرتا ہوں تم ہمیں سب کچھ بتا دو کہ وہ کون لوگ ہیں جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور یاد دلا دوں، خطرے میں صرف تم نہیں ہو، تمہارے ساتھ ساتھ مریم کو بھی خطرہ ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا تمہارا مسئلہ حل کر سکوں۔ تم کشمیری ہو تو پاکستانی ہی سمجھو خود کو۔ تم صرف کشمیر کی نہیں، پاکستان کی بھی بیٹی ہو، کیونکہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے۔ ذہنی چند لمحے داؤد وہیں کھڑا ذہنی کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر مایوس ہو کر مریم کے پاس ہی کچن میں چلا گیا۔ کچھ تو تھا جو بہت غلط تھا۔ مریم تم ریڈی رہنا، ہم کل کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ داؤد نے مریم کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ذہنی کو اکیلا، وہ اکیلی نہیں ہے، جو کہا وہ کرو۔ کل ٹھیک صبح 4 بجے تیار رہنا۔ داؤد اپنی بات کر کے رکا نہیں تھا۔ یہ کافی تو پی کر جاؤ داؤد کوئی بھی جواب دیے بغیر روم سے جا چکا تھا۔ مریم پریشانی سے ذہنی کے پاس چلی آئی۔ ذہنی تم نے داؤد سے کچھ کہا ہے؟ مریم پلیز مجھے سونے دو، اگر تمہیں اور تمہارے کزن کو مجھ سے مسئلہ ہے تو میں کل ہی اپنی کوئی دوسری رہائش گاہ ڈھونڈ لوں گی، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذہنی نے مضبوط لہجے میں کہا تھا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ذہنی کی بات سن کر مریم دکھ سے چند لمحے ذہنی کو دیکھتی رہی تھی، پھر نرم لہجے میں کہنے لگی، ذہنی تم کوئی رہائش مت ڈھونڈو، داؤد مجھے کل واپس لے جائے گا۔ شاید مجھے میں ہی کوئی کمی ہے، مجھے لوگ راست نہیں آتے، دوست راست نہیں آتے، تم بھی لوگوں جیسی نکلی، اگر بہن سمجھا ہوتا تو آج پل بھر میں خیر نہ کر دیتی۔ مریم کے لیے یہی بہتر تھا۔ مریم کو اتنا کچھ کہنے کے بعد ذہنی کا دل کٹ رہا تھا، لیکن وہ اپنی جنگ میں مریم کو حصے دار نہیں بنا سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے مریم کسی نقصان سے دوچار ہوتی، یہ ذہنی کو منظور نہیں تھا۔ ذہنی سے بات کیے بنا مریم پیکنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ پاکستان پہنچ کر گھر خرید لیا گیا تھا۔ گھر ڈیکوریٹ کرنے کے بعد وہ سب گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ ہبا بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے ملک واپس آ گئی تھی۔ علیشا بھی خود کو ایڈجسٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اوف ماما، میں تو بہت بور ہو گئی ہوں، یہاں پر مانو بھی نہیں ہے اور علی کو بھی فرصت نہیں کہ بہن کو بھی ٹائم دے لے۔ علیشا بہت اداسی سے ہبا کی گود میں سر رکھ کر کہہ رہی تھی۔ ہبا نرمی سے اس کے بال سلاتے ہوئے کہنے لگی، میری جان
تم اب یہاں فرینڈ بناؤ، ویسے بھی چند دن میں تم نے مصروف ہو جانا ہے، تم مختلف ہاسپٹل میں اپلائی کر دو، کچھ مصروف بھی ہو جاؤ گی۔ ایک اور بات، مانو بھی کل کی فلائٹ سے آ رہی ہے۔ کیا ماما مانو آ رہی ہے؟ علیشہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور مانو کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ مانو نے نمبر بزی کر دیا تھا۔ علیشہ نے منہ بسورتے ہوئے دوبارہ ہبا کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ احمد بیٹا کیسے ہو؟ کیسے یاد کیا بیٹا؟ خیر تو ہے نا ماما، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میں روم میں ہوں بیٹا، اور علیشہ پاس ہے میرے، خیریت تو ہے نا؟ ہبا پریشان ہو گئی تھی۔ جی خیریت ہے ماما، تیمور انکل کیسے ہیں اور ماہا آنٹی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہبا دکھی انداز میں بولی۔ ماما کیا انہوں نے مانو کے بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے؟ احمد دکھی انداز میں ہبا سے پوچھنے لگا۔ نہیں میرے بچے، عرشیہ اور فاطمہ کے بعد وہ تو جیسے بھول ہی گیا ہے کہ اس کی کوئی اور اولاد بھی ہے۔ اس سب میں مانو کا کیا قصور؟ عرشیہ احمد سے بات کرتے کرتے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ لیکن ماما آپ کو پتہ ہے کل کی فلائٹ سے میں مریم کے ساتھ آ رہا ہوں واپس، مجھے نہیں پسند مریم وہاں اکیلی ہاسٹل میں رہے، مجھے وہاں کا ماحول اور حالات نہیں پسند۔ آپ مریم کو سمجھائیں کہ وہ پاکستان میں پڑھ لے، باقی باتیں جب میں کل آؤں گا تب کریں گے، اوکے ماما؟ احمد بے حد پریشان تھا۔ احمد کی بات سن کر ہبا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ احمد نے کبھی بھی کسی معاملے میں اتنی تفصیل سے کبھی بات نہیں کی۔ ہبا نے بھی ذرا کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ احمد کو بہت سے دعائیں دے کر فون رکھ دیا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے ٹیرس پر بیٹھ گئی تھی۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔